اللہ کے پاک محبوب کے صحابہ تشریف فرما تھے، ہر کوئی اپنی بات سنا رہا ہے، اپنے دل کی بات اللہ کے پاک محبوب سب کی سنتے۔ بیچ میں کوئی ایسا بھی تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل کی بات سنانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے ہی نہ دیں۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی بات سنائی تو ممکن ہے کہ میری یہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، آپ مجھے اپنی نظروں سے دور فرما دیں۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں سناؤ۔ ہر بندہ اپنے ایمان لانے سے پہلے کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ یہ شخص اپنے واقعہ شروع کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں نہیں آیا تھا، میری ایک بیٹی تھی، میں کہیں سفر پہ گیا تھا، میں نے اپنے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میرے گھر میں بیٹا آیا تو اس کو رکھنا، بیٹی آئی تو اس کو قتل کر دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں واپس آیا تو میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، میری بیوی نے اس کی تربیت کی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے اس کے لیے بیٹا کیا اور بیٹی کیا، اس نے پالا تھا، اس کی تربیت کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس بچی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کے باپ پگھل جائے گا۔ کہنے لگا میں کافی عرصہ گزار کے آیا، واپس آیا تو میری بیٹی بولتی بھی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ اپنے کمرے کے اندر اس کو ماں نے چھپا دیا، بعض کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ اچانک اندر داخل ہوا۔ مختلف روایات ہیں، مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ کہتا ہے میں اندر داخل ہوا، جیسے ہی اندر داخل ہوا اندر ایک بچی کھڑی ہے، وہ مجھے کہنے لگی، جب ماں نے اسے بتایا تمہارا باپ ہے، دوڑ کے آگے میرے ساتھ چمٹ گئی۔ لیکن جاہلیت کا دور تھا، اس نے میری طرف پیار کی طرف بڑھتی ہے، لیکن میں نے اس پیار کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ ہے کون؟ اس نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو قتل کر دینا، تم نے قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا میری ہمت کہاں، ماں ہوں میں کیسے قتل کر سکتی ہوں۔ کچھ دن تو وہ ساتھ رہا، لیکن کہتا ہے کہ ایک لوگوں کی باتوں میں آ کر اور جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، کسی کو کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو باتیں سنانے شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے بھی کہا تو اپنے گھر بچی رکھی ہوئی ہے، تم نے بیٹی کو پالا ہوا ہے، تم اپنے گھر میں تم نے بیٹی رکھی ہوئی ہے، ابھی تک تم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں میں آ کے ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اپنی بیٹی کو لے کے گھر سے نکلا، ایک جگہ پہ جا کے گڑھا کھودتا ہوں۔ کہتے ہیں ایسا وقت بھی آیا کہ مٹی جب گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی میرے کپڑوں پہ لگی، میری بچی دوڑ کے آئی اور میرے دامن کو اس نے صاف کیا، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہیں آتا۔ وہ گڑھا میں نے کھودا، اس کے اندر اپنی بیٹی کو ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈالی، اور جیسے مٹی میں ڈال رہا تھا میری بچی چیخ رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر کوئی غم خوف نہیں تھا۔ اللہ کے پاک محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو اتنا بڑا ظلم کیا ہے یا رسول اللہ میرے لیے معافی ہے۔ فرمایا تو نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت نے تجھے معاف فرما دیا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ تمہارے دل میں رحم کیوں نہیں تھا اس وقت۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ معاملہ بنتا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب کے آنے سے پہلے حالت کیا تھی؟ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بیٹی جو پہلے بوجھ تھی اللہ رب العزت نے اس کو سر کا تاج بنا دیا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے اس سے محبت کا جس انداز میں اظہار فرمایا ہے وہ ہر بندے کی آنکھ کا تارا بن چکی ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اس کو پالا، اس کی اچھی طرح سے اس کی تربیت کی، پھر اس کو شادی تک پہنچایا، فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کے پاک محبوب کی تربیت اور اللہ کے پاک محبوب کا پیار تھا۔ تو اس وقت ایک بچی کو رکھنا بھی گوارا نہیں تھا، لیکن اللہ کے پاک محبوب کی مہربانی سے آج سر کا تاج ہے۔
جوان لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو جائے ہماری شان میں کمی آئے گی۔ بیوی کو جس انداز میں رکھا جاتا وہ بھی آپ پڑھیے ذرا پرانی کتابوں میں، میں خود اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، اتنا مشکل مرحلہ ہے اور اتنی مشکل روایات ہیں کہ اگر میں اس کو بیان کروں گا تو آپ کہیں گے بھئی بیان کیا کر رہا ہے۔ نکاح جس انداز میں تھا ایمان لانے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو نکاح کی قسمیں تھی، اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس انداز میں کیسے جاہل لوگ تھے وہ۔ لیکن اللہ کے پاک محبوب کی کرم نوازی ہوئی، اللہ کے پاک محبوب تشریف لائے، اب بیٹی کو عزت دی جانے لگی، بہن کو عزت دی جانے لگی، ماں کو عزت دی جانے لگی، اپنے باپ کو عزت دی جانے لگی۔ تو کسی وقت جب کسی عورت کو جلایا گیا ہوگا تو اس نے بھی کہا ہوگا اے اللہ کوئی ایسے اوصاف والا بھیج، کسی نے کہا ہوگا اے اللہ کسی ایسی شان والا بھیج جس کے اندر موسیٰ کا جلال بھی ہو، جس کے اندر یوسف کا حسن بھی ہو، جس کے اندر داؤد علیہ السلام کی مضبوطی بھی ہو، جس کے پاس یوسف علیہ السلام جیسی بادشاہی بھی ہو، سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہی بھی ہو، جس کے اندر جلال بھی ہو، جس کے اندر جمال بھی ہو، کہ ہر شخصیت نے اپنے حساب سے پکارا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کو تمام اوصاف سے متصف فرما کر بھیج کر ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما کر اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج۔